السلام علیکم۔ کیسرا حیات کا ناول گلاب چاہتیں۔ وقت کے ساتھ سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ چند دنوں میں جب وہ تمہارا عادی ہو جائے گا نا، پھر تم اس کی ضرورت نہیں محبت بن جاؤ گی۔ پلیز منفی انداز میں مت سوچو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نبیہا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اندر سے اس کا دل انجانے قسم کے احساس گناہ سے دبنے لگا۔ اسے شدید تعصب ہونے لگا۔ میری بہن کو میری وجہ سے ادھوری خوشیاں ملی ہیں، میرا اس میں کیا قصور؟ میں نے تو کبھی نومی کو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نہ جانے کب تک یوں ہی آزمائشوں کی سولی پر لٹکی رہوں گی، اور کب تک میرے ارد گرد کے لوگ میری وجہ سے پریشان رہیں گے۔ مدیحہ کے جانے کے بعد وہ افسردگی سے سوچتی رہی اور دکھی ہوتی رہی۔ زندگی کیا کیا رنگ دکھاتی رہی تھی، وہ کیا کیا دیکھ رہی تھی، اور ہر رنگ میں کیسا کیسا کرب اور پیغام تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ زبیر صاحب دوپہر کو اچانک گھر آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت اسمارٹ سا نوجوان تھا، جو سب گھر والوں کے لیے ایک اجنبی شخص تھا۔ یہ مدثر علی ہیں، ولید کے دوست، امریکہ سے آئے ہیں۔ زبیر صاحب نے تعارف کرایا تو جیسے ہر شخص کی بانچیں کھل اٹھیں کہ کوئی تو ولید کا پیامبر بن کر آیا ہے۔ نبیہا نے سنا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جھٹ کچن میں گھس گئی اور مہمان کے لیے نت نئے کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ خدیجہ بیگم اس کا انہماک دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ تم تو یوں خوش ہو جیسے تمہارے سسرال سے کوئی آیا ہو۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، امی وہ ولید کا دوست ہے، اور ولید کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر کل کو جا کر وہ کہتا ہے کہ اس کی خاطر مدارت نہیں کی گئی تو ولید کیا کہے گا؟ اس نے توجیہ پیش کی۔ ولید کچھ نہیں کہے گا، البتہ نبیہا کو پریشانی ضرور ہوگی کہ ولید کی دوست کی خاطر نہیں کی گئی۔ خدیجہ بیگم مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ کھانا بہت لذیذ ہے، A1، ایسا مزیدار کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا، یقیناً آنٹی نے بنایا ہوگا۔ مدثر نے مسکرا کر خدیجہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، یہ سب نبیہا نے بنایا ہے۔ ولید نے نبیہا کا تعارف تو کرایا ہوگا۔ نبیہا بیٹے ادھر آؤ، مدثر صاحب سے تو ملو۔ خدیجہ بیگم نے نبیہا کو آواز دی تو وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور مدثر کو سلام کیا۔ مدثر نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وعلیکم السلام کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ولید کیسے ہیں؟ نبیہا نے بمشکل پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آہستہ سے جواب دیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی موجودگی میں وہ کچھ نروس ہو رہا ہو۔ نبیہا نے اٹھ کر جانے میں عافیت سمجھی۔ مدثر کا یہاں چند دن کے لیے رکنے کا ارادہ ہے، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں کراچی سے آیا ہے، اس لیے نعمان والا کمرہ ٹھیک کر دو۔ وہ ولید کا دوست ہے اور ہمیں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ زبیر صاحب نے بیگم سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، خدیجہ بیگم نے خوش دلی سے مسکرا کر جواب دیا اور نبیہا کو کمرہ درست کرنے کو کہا۔ مدثر کے باپ کی کراچی میں گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ایک بہن تھی جو پشاور میں بیاہی ہوئی تھی۔ مدثر گو کہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی طبیعت میں بہت سادگی تھی۔ وہ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ گھل مل گیا۔ آپ کی اور ولید کی دوستی کیسے ہوئی؟ ولید نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا تھا، نبیہا نے ایک دن مدثر سے پوچھا۔ ولید نے ایک کمپنی میں کچھ روز جاب کی تھی، وہ میرے فادر کے فرینڈ کی تھی اور میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میں لاہور میں تھا، وہیں میرے ولید سے ہیلو ہائی ہو گئی اور پھر میں کراچی چلا گیا، لیکن کبھی کبھار فون پر بات ہوتی تھی۔ 5 سال پہلے اس کی اور میری اچانک ملاقات ہوئی، مدثر نے بتایا۔ کہاں؟ امریکہ میں؟ نبیہا نے پوچھا۔ ہاں ہاں وہیں، وہ ایک دم بولا۔ آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نبیہا نے پوچھا۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے تو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کسی غیر جگہ آیا ہوں۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مدثر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا عشاء کی نماز پڑھ لوں، خدیجہ بیگم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فواد اور زبیر صاحب باہر گئے تھے۔ ولید آج کل کیا کر رہے ہیں؟ نبیہا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب؟ نبیہا نے چونک کر پوچھا۔ جاب کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ مدثر جلدی سے بولا۔ ولید کب تک آئیں گے؟ نبیہا نے متجسس انداز میں پوچھا۔ معلوم نہیں، کیوں، آپ تو ان کے دوست ہیں اور آپ سے تو وہ باتیں کرتے ہوں گے، نبیہا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔
ہاں کبھی کبھار بات چیت ہوتی ہے۔ کیا آپ اسے مس کرتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں ہر روز ان کی آمد کی منتظر رہتی ہوں، کس طرح دعائیں کرتی ہوں۔ ولید کو کیا خبر؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ کیا مطلب؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا، اور اسی لمحے زبیر صاحب گھر میں داخل ہوئے تو باتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر اسے دوبارہ موقع نہ ملا کہ وہ اس سے ادھوری بات سنتی۔ اس کے اندر کشمکش بڑھنے لگی۔ مدثر نہ جانے ولید کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، مگر اب ابو کی اچانک آمد سے سارا سلسلہ ٹوٹ گیا، اور اگلے دن مدثر واپس چلا گیا اور وہ مضطرب سی پھرتی رہی۔ مدثر 4 دن ان کے ہاں رہا، مگر 3 دنوں میں ان کی اور نبیہہ کی کوئی بات نہ ہوئی، اور چوتھے دن بات ہوئی تو اگلے روز وہ چلا بھی گیا۔ اس کے اندر تشنگی، اضطراب اور بے چینی بڑھتی رہی۔ مدیحہ اور نعمان اکثر رات کو باہر گھومنے کے لیے نکلتے تو واپسی پر مدیحہ ماں باپ کے گھر ضرور ہو کر جاتی، اور مدثر کی موجودگی میں وہ لوگ اتفاقاً آئے، کیونکہ نعمان کو پنڈی جانا پڑا تھا اور مدیحہ بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ اگرچہ مدیحہ اور نعمان روز ان کے ہاں آتے، مگر نعمان نہ تو کسی سے بات کرتا، نہ زیادہ دیر ٹھہرتا۔ سب سے بس سلام دعا ہوتی اور وہ کسی بھی بات میں کوئی دخل نہ دیتا۔ مدیحہ اور نعمان بہت دنوں بعد آئے تھے۔ خدیجہ بیگم نے مدیحہ کو مدثر کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی کہ ولید کی کوئی خبر تو آئی۔ امی، آپ نے ہی ان سے ولید بھائی اور آپی کی شادی کا ذکر کرنا تھا۔ آپی کب تک یوں ہی ولید بھائی کے انتظار میں بیٹھی رہیں گی؟ مدیحہ نے کہا تو پاس بیٹھا نعمان ان کی باتیں سنتا رہا۔ نبیہہ کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ لو بھلا میں کیسے ذکر کرتی؟ غیر لڑکا تھا، کل کو ولید سنتا تو خوامخواہ ناراض ہوتا۔ خدیجہ بیگم نے کہا، امی آپ آپی کو کچھ فائنل کریں، بہت انتظار ہو چکا، اور اگر ولید بھائی نہیں آتے تو آپ لوگ خلا کے لیے کیس دائر کریں۔ مدیحہ غصے سے بولی، اور اسی لمحے نبیہہ چائے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ مدیحہ کی بات سن کر وہ غصے میں آ گئی۔ تم کون ہوتی ہو میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ تم لوگوں کو میں ہی نظر آتی ہوں کہ جی بھر کر مجھے مشورہ دو؟ نبیہہ ایک دم غصے میں ہائپر ہو کر بولنے لگی۔ مدیحہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نعمان بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور مدیحہ کو نعمان کی موجودگی میں نبیہہ کے رویے کی وجہ سے سخت شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ آپی، میرا یہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ مدیحہ بات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خلا کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں مجھے بتاؤ؟ وہ غصے سے بولی تو مدیحہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نبیہہ موڈ آف کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نعمان خاموشی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ امی، اگر آپ یوں ہی ریئیکٹ کرتی رہیں تو یہ سائیکو ہو جائیں گی اور یہ بہت مسئلہ بن جائے گا۔ مدیحہ فکر مندی سے بولی، کیا کروں؟ میں تو دن رات بس دعائیں ہی کر سکتی ہوں۔ نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو قدرت نے اسے بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے اور ہمیں بھی۔ تمہاری رخصتی کے بعد سمینہ نے جو طلاق کا ذکر کیا تھا تب اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں کبھی بھی یوں بلک بلک کر روتے نہیں دیکھا جتنا اس دن۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ خدیجہ بیگم فکر مندی سے بولی، دراصل آپ ہی ولید بھائی سے شدید محبت کرتی ہیں۔ ایسی محبت تو میں نے آج تک کسی سے نہیں دیکھی، اور ان سے جدائی کا ذکر سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ مدیحہ نے اپنی رو میں کہا تو نعمان نے ایک ٹک اس کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ نعمان نے مدیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ امی، اپنا اور آپی کا خیال رکھیے گا۔ میں اب چلتی ہوں، صبح آپی کو فون کروں گی۔ مدیحہ خدیجہ بیگم سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ مدیحہ اور نعمان سارا راستہ خاموش تھے، اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ نعمان جب بھی ڈرائیونگ کر رہا ہوتا مکمل طور پر خاموش رہتا۔ مدیحہ جب بھی کوئی بات کرتی وہ ہوں ہاں جی میں جواب دیتا۔ آئندہ تم نبیہہ کے سامنے کبھی ولید کا ذکر نہ کرنا، اس کی فیلنگز بہت بری طرح ہرٹ ہوتی ہیں۔ ایک دم نہ جانے کیا سوچتے ہوئے نعمان بولا۔ مدیحہ نے حیرت سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ تم لوگوں نے بہت غلط کام کیا، اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح نہ ہوا ہوتا تو آج وہ کہیں اور ہوتی۔ نعمان پھر بولا، آپ ہی پھر بھی ولید بھائی کی منتظر رہتی، کیونکہ وہ ان سے جتنی محبت کرتی ہیں نا وہ کہیں بھی خوش نہ رہتی۔ مدیحہ آہستہ سے بولی تو نعمان اپنی سیٹ پر بیٹھا تلملانے لگا اور پھر مکمل خاموش ہو گیا۔ نبیہہ نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر ایک موبائل کمپنی میں اپلائی کیا تھا، اور وہیں اس کی جاب مل گئی تھی۔ جاب اس کو بہت پسند آئی تھی اور وہاں اس کا بہت دل لگ گیا تھا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور مصروفیت کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ اس کو جاب شروع کیے 3 ماہ ہو چکے تھے اور مدثر کو گئے 6 ماہ۔ ولید کی پھر کوئی خبر نہ آئی تھی۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتی۔
ولید کی یاد ہر بات پر حاوی ہو جاتی اور اس کی سوچوں کو مسترب کر کے رکھ دیتی۔ نہ پھر نیند آتی نہ چین، ہر طرف بے سکونی اور شور سا پھیلنے لگتا۔ ہوائے درد چلی اور اس کی یاد آئی۔ لو پھر شام ڈھلی اور اس کی یاد آئی۔ کسی کی باتوں کی بارش میں ہم بھی بھیگ گئے، کسی نے بات نہ کی اور اس کی یاد آئی۔ سمینہ پھپھو اچانک اپنے شوہر سے ناراض ہو کر بچوں سمیت لاہور آ گئیں اور بڑے بھائی زبیر علی کے پاس ہی ٹھہری تھیں۔ سمینہ کی آمد سے کسی کو قطعی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ وہ گاہے بگاہے ایسی جلی کٹی باتیں کرتی جس سے سب ان سے خائف رہتے۔ نبیہہ کی نوکری کا سن کر انہیں غصہ آ گیا۔ بھائی جان، آپ نے یہ اچھا حل ڈھونڈا ہے، سمینہ ایک شام زبیر علی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ نبیہہ کو نوکری کرنے دی، نکاح کو 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں، آپ منصور بھائی سے 2 ٹوک بات کر کے معاملہ ختم کر دیں، سمینہ خفگی سے بولی۔ سمینہ، ہمیں بھی بہت فکر ہے، مگر اس میں منصور بھائی اور خالدہ بھابی کا کیا قصور ہے؟ ہم کیا کہہ کر بات ختم کریں؟ ولید کا ایک دوست مدثر امریکہ سے آیا تھا، اس نے ساری صورتحال ولید کو جا کر بتائی ہوگی۔ اب یہ تو ولید کو سوچنا چاہیے۔ خدیجہ بیگم سمینہ کی باتوں سے زچ ہو کر بولیں۔ اور یہ تم کیوں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آ گئی ہو؟ زبیر علی اپنا لہجہ تلخ کرتے ہوئے بولے۔ آپ لوگوں کے غلط فیصلوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ کیا ساجد اس قابل تھا کہ آپ نے میری شادی اس کے ساتھ کر دی؟ سمینہ بھی تلخی سے بولی۔ کیوں، کیا کمی ہے ساجد میں؟ انجینئر ہے، پڑھا لکھا اور شریف انسان ہے، تمہیں ہر سہولت اس نے میسر کی ہے، اب تم گزارا نہیں کر رہی تو یہ تمہاری خطا ہے، ساجد کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ زبیر علی غصے سے بولے۔ ظاہراً کتنا اچھا لگتا ہے سب کچھ، کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ کس قدر کنجوس انسان ہے، نہ ڈھنگ سے گھر کا خرچہ دیتا ہے، نہ ہی بچوں کے اخراجات پورے کرتا ہے، یہ تو میرا ہی حوصلہ ہے جو اس شخص کے ساتھ گزارا کرتی آئی ہوں۔ سمینہ روتے ہوئے بولی۔ یہ بات ہے تو میں کل ہی ساجد کو فون کر کے پوچھتا ہوں، اور اگر تم غلط نکلی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، زبیر علی نے قدرے دھمکی کے انداز میں کہا اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سمینہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم شیراز کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہی؟ خدیجہ بیگم نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، اور اسی لمحے نبیہہ گھر میں داخل ہوئی۔ جب سے اس نے آفس جوائن کیا تھا وہ اپنی ڈریسنگ اور گیٹ اپ کے بارے میں بہت کانشیس ہو گئی تھی۔ اسے یوں ایکٹیو اور اسمارٹ دیکھ کر سمینہ تو جیسے جل ہی گئیں۔ کیا بات ہے پھپھو، آپ کچھ خفا خفا لگ رہی ہیں، نبیہہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہارے بارے میں ہی تمہارے ماں باپ سے بات کر رہی تھی، مگر میری بات سنتا کون ہے؟ زبیر بھائی غصے سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سمینہ نے یوں کہا اور خدیجہ بیگم حیرت سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں کہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی اور کس انداز میں کر رہی تھی۔ نبیہہ کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ سمینہ پھپھو اب کیا موضوع چھیڑنے والی ہیں، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تنخواہ تو اچھی مل رہی ہوگی اسے؟ سمینہ نے خدیجہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، خدیجہ بیگم بھی کہہ کر وہاں سے چل دیں۔ سمینہ کے گھر میں آنے سے گھر کی فضا قدرے بوجھل سی ہو گئی تھی۔ ہر بات میں دخل دینا، ہر بات کو بلا وجہ طول دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فضول بحث، سارے گھر والوں کو چڑ سی ہونے لگی تھی، اور نبیہہ سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، نہ جانے کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھیں۔ مدیحہ اور نعمان آتے تو جان بوجھ کر ان کے سامنے تعصب کا اظہار کرتی کہ تم دونوں کو دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہے، مگر نبیہہ کو دیکھ کر دلی صدمہ ہوتا ہے، اور نعمان کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتی کہ نبیہہ اور مدیحہ کو غصہ آنے لگتا، مگر وہ خاموش رہتی۔ نبیہہ آفس سے گھر لوٹی تو ہر طرف سے گہری خاموشی ہی چھائی تھی۔ اس نے سارے کمروں میں جھانکا مگر گھر میں کوئی بھی نہ دکھائی دے رہا تھا سوائے سمینہ پھپھو کے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھیں۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ نبیہہ نے سارے گھر کی لائٹس آن کی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تم کب آئیں اور گیٹ کس نے کھولا؟ سمینہ پھپھو نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ گیٹ کھلا تھا اور میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ گیٹ کیسا کھلا رہ گیا، نبیہہ نے حیرت سے پوچھا۔ بچے کھیل رہے تھے تو مجھے بند کرنا یاد ہی نہیں رہا، اصل میں زبیر بھائی اور خدیجہ بھابھی اتنی جلدی میں گھر سے نکلے کہ مجھے گیٹ بند کرنا یاد ہی نہیں رہا، سمینہ بولی۔ امی اور ابو دونوں کہاں گئے ہیں؟ نبیہہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ولید آ گیا ہے نا تو اس سے ملنے گئے ہیں، سمینہ کے لہجے میں خوشی کے بجائے خفگی زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔
پھوپھو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی ولید آ گیا ہے؟ واقعی؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ نبیہا اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ خوشی کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہاں، منصور بھائی کا 3 بجے کے قریب فون آیا کہ ولید آ گیا ہے، اور پھر زبیر بھائی اور خدیجہ بھابھی 1 منٹ کو نہیں رکے اور فوراً چل دیے۔ میں روکتی رہی کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ بھائی جان کہنے لگے تم بعد میں چلی جانا، اور وہ لوگ خود ہی چلے گئے۔ سمینہ بولی، پھپھو لیکن ولید کیسے اچانک آ گیا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ٹھہریں، میں فون کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون کی طرف بھاگی۔ نبیہا رکو، بے وقوفی نہ کرو، وہ آیا ہے نا تو اسے خود یہاں آنا چاہیے۔ تم کیوں اسے فون کرنے لگی ہو؟ سمینہ پھپھو نے کہا گئی۔ سمینہ کی طرف حسرت سے دیکھتی ہوئی وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولید واقعی آ گیا ہے۔ اتنی اچانک اس کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ قدرت اس پہ مہربان ہونے لگی ہے، اس کی منزل قریب آنے لگی ہے، اس کی زندگی سے اضطراب، انتظار اور بے چینی ختم ہونے والی ہے، اسے اس کی محبت اور چاہت ملنے والی ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ولید کے آنے سے اس کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ اور سارے غم ختم ہونے والے ہیں۔ کیسے ایک شخص سے ساری خوشیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، کیسے زندگی ایک شخص کے نام کر دی جاتی ہے اور پھر وہ شخص زندگی کا مرکز و محور بن جاتا ہے۔ ولید کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، اور وہ لمحات بھی جب وہ آخری بار اس سے ملنے آیا تھا اور پھر وہ اس کی زندگی سے غائب ہو گیا۔ وہ اس کی زندگی دشت و تنہائی کی نظر ہو گئی۔ اس دل ہستی کو اس سے پیار بہت ہے، مگر وہ شخص بھی فنکار بہت ہے۔ نہ ملو تو ملنے کی جستجو بھی نہیں کرتا، اور ملتا ہے یوں جیسے ہمارا طلبگار بہت ہے۔ وہ سوچ کر زیر لب مسکرائی کہ وہ اسے مل کر یقیناً یہ کہے گا، نبیہا میں نے تمہیں بہت مس کیا، میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہا، مجھ سے مت پوچھو۔ نبیہا تمہارے بغیر زندگی کیسے گزری، تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ خود ہی سوچ سوچ کر مسکراتی رہی۔ ولید یوں کہے گا تو میں اسے یوں جواب دوں گی، پہلے تو میں اس سے ناراض رہوں گی اور اس سے کوئی بات نہیں کروں گی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میری کوئی خبر نہ لی۔ جب وہ مجھ سے خوب معافیاں مانگے گا تو پھر میں اسے معاف کر دوں گی اور یوں ہماری صلح ہو جائے گی۔ وہ ہر سوال اور ہر جواب پر خود ہی مسکراتی رہی۔ امی ابو ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے مضطرب ہو کر کلاک دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور نہ اسے نیند آ رہی تھی نہ اس نے کھانا کھایا تھا، اور اس کا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ فون کرے، مگر سمینہ پھپھو کے خفا ہونے کے ڈر سے اس نے فون بھی نہ کیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس کے امی ابو آ گئے اور ولید ان کے ساتھ تھا۔ منصور چچا اور خالدہ چچی بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سمینہ پھپھو کے بچوں کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی، مگر اس کا دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی ولید لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ولید اس قدر اچانک اس کے سامنے کھڑا ہوگا اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے پتھرا سی گئی ہو۔ ولید، وہ بمشکل بولی۔ ولید خاموش رہا۔ وہ کافی بدل چکا تھا، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، چہرے سے جیسے بیمار اور اداس لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں کافی سفیدی اتر آئی تھی۔ کیا میں نے تمہیں جانے سے پہلے طلاق نہیں دی تھی؟ ولید قدرے خفگی سے اچانک بولا تو ہر ایک اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ خدیجہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی۔ سمینہ بھی سب کی آوازیں سن کر لاؤنج میں ہی آ گئیں۔ بولو، میں نے تمہیں جانے سے پہلے کیا کہا تھا، اور تم نے سب گھر والوں سے کیوں سب کچھ چھپایا؟ کون گناہ گار ہے، تم یا میں؟ تم کیوں جھوٹ بولتی رہیں؟ ولید پھر غصے سے بولا، کیا تم اسے طلاق دے کر چلے گئے تھے اور اس نے اتنی بڑی بات سب سے چھپائی؟ سمینہ پھپھو بولی۔ نبیہا مجرم بنی سب کے سامنے کھڑی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اسے تو قطعی توقع نہ تھی کہ ولید یوں اچانک آ کر اسے سب کے سامنے یوں رسوا کرے گا۔ بولو، تم نے کیوں یہ سب کچھ چھپایا؟ خدیجہ بیگم نے تڑاک سے زوردار تھپڑ نبیہا کے چہرے پر مارا۔ سب چونک گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم اتنا بڑا جھوٹ سب سے بولتی رہیں، ہم کیسے کیسے پوچھتے رہے،
کیسے کیسے روتے رہے اور تم نے ہمیں سچائی نہیں بتائی۔ خالدہ چچی بھی غصے سے بولیں، آپ سب کے سوالوں کا میں ابھی جواب دیتی ہوں، 1 منٹ ٹھہریے۔ اور وہ آنسو پوچھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر ایک خط نکال لائی۔ تم نے جاتے ہوئے صرف مجھے ایک بار طلاق دی تھی، یہی کہا تھا نا کہ نبیہہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور جلد تمہیں کاغذات بھجوا دوں گا۔ اس کے بعد تم غائب ہو گئے، میں منتظر رہی اور پھر میں نے ایک مولانا صاحب کو خط لکھا۔ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ اس لفافے میں موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنے سے یہ طلاق نہیں ہوئی، 2 طلاقوں کے بعد ہوگی۔ دیکھیے یہ کاغذ اور سب پڑھ کر دیکھیں کہ کون جھوٹا ہے۔ اس نے روتے ہوئے خط باپ کے سامنے کیا اور پھر سب نے باری باری وہ خط پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ ہاں، اس خط کی روح سے تو وہ ابھی تمہاری بیوی ہے، ولید کے باپ منصور علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں سب کی موجودگی میں نبیہہ کو طلاق دیتا ہوں۔ ولید آہستہ سے بولا، خدا کے لیے اب تیسری دفعہ نہ کہنا، تمہیں ہماری قسم، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری بہت بے عزتی ہوگی۔ خالدہ چچی نے ولید کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے کہ اگلے ہی لمحے کیا فیصلہ ہوتا ہے، نبیہہ کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور اس کی قسمت کیسے بدلتی ہے۔ بیٹا خدا کے لیے اب کچھ نہ کہنا ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ منصور علی نے بھی ولید کے آگے ہاتھ جوڑے۔ زبیر علی، خدیجہ بیگم اور سمینہ پھپھو پریشان اسے دیکھ رہے تھے اور وہ ولید کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، پلیز منصور چچا اور خالدہ چچی، آپ ہم دونوں کے درمیان نہ آئیں۔ جب ولید کو میری عزت کا کوئی پاس نہیں، جب اسے اس محبت کی کوئی قدر نہیں جو میں نے اس سے کی، تو پھر میں کیوں کر اس کے ساتھ رہوں؟ مجھے بھیک میں مانگا رشتہ نہیں چاہیے۔ ولید اب آخری بار طلاق بول کر مجھے فارغ کرو، ورنہ تم سے طلاق لینے کے لیے میں کورٹ میں جاؤں گی، نبیہہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو سب کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خبردار جو کورٹ کچہری کا نام لیا، فارغ کرو اسے ولید، ہمارے خاندان میں آج تک کوئی کورٹ کچہری نہیں گیا، یہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں، بہت سرپھری ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، جہاں 2 بار طلاق کہی ہے تیسری بار بھی کہہ کر معاملہ ختم کرو۔ سمینہ پھپھو غصے سے بولیں تو ولید ان کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور نمی تھی۔ سمینہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچوں کو سمجھانے کے بجائے تم اسے مشتعل کر رہی ہو۔ زبیر علی نے غصے سے بولا، بھائی جان اب یہ رشتہ جس خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے، اب اس کے آگے صلح کی کیا بات رہ گئی ہے؟ آپ نبیہہ کی دھمکی نہیں سن رہے؟ سمینہ بھی غصے سے بولی، ہاں ولید تم مجھے طلاق دے دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، نو کمپرومائز آن اٹ۔ نبیہہ غصے سے بولی۔ ولید اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ نبیہہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور اونچی آواز سے بولا اور کہہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ سب بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ابھی لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ زبیر علی ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ خدیجہ بیگم زارو قطار رو رہی تھیں اور خالدہ چچی انہیں دلاسے دے رہی تھیں۔ منصور چچا ہاتھ جوڑے بھائی سے معافیا مانگ رہے تھے اور سمینہ خاموشی سے سب کو گھور رہی تھیں۔ نبیہہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے قطعی امید نہ تھی کہ اس کی زندگی میں یوں اچانک بڑا چینج آ سکتا ہے، اس کا ولید اس قدر بدل سکتا ہے۔ کیا یہ واقعی ولید تھا؟ اسے شک سا ہونے لگا، اور ولید اس کے کہے ہوئے الفاظ اور اس کے ذہن میں بار بار گونجتے لگے۔ ولید ایسا نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں کیوں اس قدر جذباتی ہو گئی اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ تباہ کر ڈالا؟ لیکن میری عزت نفس، میری انا داؤ پر تھی۔ میں یوں بھیک میں ملے ہوئے رشتے کے ساتھ کیسے زندہ رہ پاتی؟ میں نے جو فیصلہ بھی کیا ٹھیک کیا۔ جب ولید کو میری ضرورت نہیں تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت کیوں ہو؟ جب اسے میری محبت کی کوئی قدر نہیں تو پھر مجھے بھی اس کی محبت خیرات میں نہیں چاہیے۔ سارے خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی نبیہہ پر مختلف قسم کے الزامات لگانے لگے۔ حقیقت جاننے کے باوجود وہی مجرم ٹھہری۔ سارے سیاق و سباق کو بھلا کر صرف اس بات پر زور دیا جا رہا تھا کہ نبیہہ نے سارے گھر والوں کی موجودگی میں خود ولید سے طلاق لی، اور پھر نبیہہ پر الزامات کی بوچھار شروع ہو گئی۔
کوئی اسے ہوشیار کہتا، کوئی گھنی، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ خدیجہ بیگم سب کچھ سنتی اور آہ بھر کر رہ جاتی۔ مدیحہ اور نعمان کو معلوم ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس بات سے جتنا شدید دھچکا نعمان کو لگا تھا کسی اور کو نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ ایسا چپ ہوا کہ پھر کسی سے اس نے اس موضوع پر بات نہ کی۔ نبیہہ کی آنکھیں گویا پتھرا سی گئی تھیں، جن میں نہ چمک باقی رہی تھی نہ آنسو انہیں نم رکھتے۔ وہ ہر ایک کو نت نئے باتوں کو سنتی اور خاموش رہتی۔ اس کے پاس کسی کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ بھابی، آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی تو نبیہہ سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر ولید اسے طلاق کیوں دے کر گیا تھا؟ آخر دونوں میں ایسی کیا بات ہوئی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی؟ اس میں یقیناً نبیہہ کی کوئی غلطی ہوگی جو اس نے اب تک ساری بات چھپائی۔ ثمینہ نے خدیجہ بیگم کو کہا تو وہ چونک اٹھی۔ ہاں، ہمیں اس سے یہ تو پوچھنا چاہیے، انہوں نے دل میں سوچا مگر زبان سے خاموش رہیں۔ نبیہہ، تم میں اور ولید میں کیا بات ہوئی تھی کہ ولید نے تمہیں فوراً ہی طلاق دے دی؟ خدیجہ بیگم نے نبیہہ سے پوچھا جیسے ہی وہ آفس سے لوٹی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بات کچھ بھی نہ ہو اور اتنا بڑا واقعہ ہو جائے؟ خدیجہ بیگم نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس دن میری سالگرہ تھی اور میری سب سے کلوز فرینڈ عائشہ کا فون انگلینڈ سے آ گیا۔ وہ میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، کہنے لگی کہ ولید تم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی تو جہانگیر نے نور جہاں سے بھی نہیں کی ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ہاں شاید۔ کہنے لگی ولید کو بھی تمہارے لیے تاج محل دوئم بنوانا چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا ولید بہت کنگال ہے اور آئندہ ساری زندگی وہ تاج محل چھوڑو کوئی گھر بنا لے تو بڑی بات ہے۔ ہم لوگ ہنسنے لگے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ولید پیچھے کھڑا ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے۔ میں فون بند کر کے پیچھے مڑی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ کس کا فون تھا؟ اس نے پوچھا۔ عائشہ کا، میں نے جواب دیا۔ اور تم اس سے کہہ رہی تھی کہ ولید کنگال ہے؟ تم نے اپنی سہیلی کے سامنے میری توہین کی ہے، میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، کسی کے غیر کے سامنے تمہیں اپنے شوہر کی عزت کا رتی پر خیال نہیں آیا؟ وہ غصے میں بولا اور میں اسے سمجھاتی رہی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ اسے مجھ پر سخت غصہ آیا اور میں اس کے سامنے قسمیں کھاتی رہی، اپنی محبت کے واسطے دیتی رہی، مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ کہنے لگا جس رشتے میں عزت نہ ہو اس کو قائم نہیں رہنا چاہیے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور امریکہ جانے کے بعد تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اس کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے صاف گوئی سے ماں کو ساری حقیقت بتائی۔ خدیجہ بیگم خاموشی سے سنتی رہیں۔ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، خاندان والے پہلے ہی تمہیں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اس بات کو جانے کتنے رنگ دیے جائیں گے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، خاص طور پر ثمینہ کے یہاں ہوتے ہوئے۔ خدیجہ بیگم نے بیٹی کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔